صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب سیدات زہرا علیہ السلام، یا رب سیدات زہرا علیہ السلام، عشق صدر سیدات زہرا علیہ السلام، بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ صلوات بلند آواز سے سارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کے احسان یاد فرمائیں، صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے کہ میں کو شروع کریں جائے۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہیں، کونین کی ملکہ آپ کی اور بانیان کی مال میں، رزق میں، عزت میں، معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ میری مخدوم آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجی فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ عظیم عزادار، عظیم ماتمی میرے سامنے تشریف فرمائے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ رات ناصر جعفر صاحب نے کہا قبلہ کے یہاں ہوگی۔ آپ یہاں گنے چنے چند لمحات ہیں جن میں آپ کے سامنے زیارت بھی ہوگی اور حاضری بھی ہوگی۔ ایک مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ دیار غیر میں اپنوں کی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اتنے اوپن اور کھلے ماحول میں ایک روحانیت کا سفر ہے۔ میرے مذہب کی چند بنیادی چیزیں ہیں جن پر میرے مذہب کی دیواریں کھڑی ہیں۔ توجہ فرمانا جی، آواز ٹھیک کرو تھوڑی سی۔ جو چیزیں میرے مذہب کی بنیاد ہیں، انہی چیزوں پر ہی میرے مذہب کے دشمن کو اعتراض ہے۔ سدا سلامت رہے وہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں۔ جن چیزوں پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے، انہی چیزوں پر میرے مذہب کے ہر معترض کو اعتراض ہے۔ وہ میں چیزیں گنوانا شروع کروں تو خطابت کی چاشنی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بھی قرآن سے پوچھا، اللہ سے بھی سوال کیا، توجہ ہے نا، کہ پروردگار یہ کس قوم کا تو نے مجھے نوکر بنا دیا ہے جو قوم ایک گھوڑے پر چادر ڈال کے اس سے بیٹے مانگتی ہے۔ کیا بات ہے، 1 2 3 4 5 بندے ہیں ایسے یورپ میں جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ جانور پرست قوم کا میں نوکر ہوں، گھوڑے کی پجاری قوم کا مجھے خادم بنا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، یہ کالے کپڑے پہننے والے جانور پرست نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مومنون کو پڑھا لکھا ماحول ہے اور بڑی خوبصورت سی گفتگو ہے۔ سورۃ مومنون کو کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے میرا ایک نبی کھڑا ہے جس کا نام صالح ہے، اس نے قوم سمود کو بلایا، قوم سمود کو بلا کر اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی کی مہار ہے۔ کیا بات ہے قبلہ آپ کی؟ وہ قوم سمود سے کہہ رہا ہے کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ بولو گے تو میرا سفر بھی کامیاب ہوگا نا، کوشش کرو گے تو میں بھی کچھ کہہ سکوں، تھوڑا سا ماحول آپ بنائیں گے تو میرے اندر سے لفظ نکلیں گے نا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ اونٹنی میری نہیں، یہ اللہ کی ہے۔ پروردگار یہ تو پھر میں الجھ گیا ہوں، تیرا جسم ہی نہیں، تو بدن ہی نہیں رکھتا، تو کبھی اونٹنی پہ سوار ہوا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر یہ تیرا نبی عجیب سی گفتگو کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اونٹنی اللہ کی ہے، تیرا جسم نہیں، تو کبھی اونٹنی پہ سوار ہوا نہیں، تیری کیسے؟
एक बंदा भी बोले बोले तोल के, ताकि मैं पाकिस्तान से यहाँ तक आऊँ तो मेरा दिल मुतमैन हो जाए कि मैं किसी खूबसूरत माहौल में आ गया हूँ। मजलसों की कमी वहां पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरों की ज़ियारत करने के लिए मैं आ गया हूँ। परवरदिगार तेरा बदन ही नहीं तो ऊँटनी पे तू बैठा नहीं है तेरी कैसे? अल्लाह कहते इंसान का बच्चा बन, जो जानवर मेरी हुज्जत का हो वो मेरा ही होता है। जो हाथ बुलंद कर सकता है उसे करना चाहिए। जल्दी 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 हैदरी। जो जानवर मेरी हुज्जत से मंसूब हो, वो मेरा ही होता है। कहते हैं जी घोड़ा कुरान से साबित करो तो फिर हम तस्लीम करेंगे। आज मैं घोड़ा कुरान से दिखाऊं तो फिर कल को हुसैन की शबीह पे एतराज नहीं होगा। कुरान किसी दीवार का नाम नहीं कि बंदे के ऊपर गिर पड़े। कुरान इशारा करता है, उसके इशारे को समझने के लिए बंदे को ज़हीन और फतीन होना चाहिए। सूरत ताहा, बिल्कुल सूरत ताहा, घर में जाके पढ़ना, तिलावत करना। 30 रातों का वादा करके गया था मूसा कौम के साथ कि मैं 30 रातों के बाद लौटूंगा अल्लाह से मिलके। अल्लाह ने 10 रातों का इजाफा किया, 40 रात गैब रहा मूसा। 40 रातों की गैबत के बाद जो मूसा लौटा तो सारी कौम गुमराह थी। एक गाय के बछड़े की कौम पूजा कर रही थी। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। वो जो गाय का बछड़ा, अब पहले तो यहां पर फैसला तो यहीं पर पता चल जाना चाहिए कि मैं कहां पे खिताब कर रहा हूं। 40 रातें मूसा गायब रहा, सारी कौम बनी इसराइल गुमराह हो गई। मुझे काफिर कहने से अगर तेरा हौसला बुलंद रहता है ना तो अजान से पहले जाफर जतोई को काफिर कह लिया कर, फिर अजान शुरू कर दिया कर, लेकिन फैसला तो सरनंगी कौम के सामने करके जा। 40 रातें जो गैब रहा तो सारी कौम गुमराह हो गई। जब 1300 साल हो गए कायम गैब है, कल भी अली पे पक्के थे। जो हाथ बुलंद हो रहा है ये हाथ सैयदा की बारगाह से खैरात ले रहा है। इस खुले माहौल में आपके इतना सुनना मेरे लिए मौजूद है जनाब। सिर्फ 40 रातें किबला जाफरी साहब, अल्लामा साहब, मूसा गायब रहा शाह जी, सारी कौम गुमराह। या 1300 साल हो गए 12वां गायब है। न कल अली पे शक था न आज अली पे शक है। यार तो तकलीफ की बात थोड़ा थोड़ा मजीद आगे हो जाते तो माहौल और अच्छा हो जाना था। वैसे थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करो। ये भी जगह खुली है, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो निस्बत हुसैन से जिस बात की हो जाए वो एहतराम की काबिल हो जाती है। और इतनी तहारत जन्नत में नहीं जितनी तहारत हुसैन की मजलिस में होती है। तुझे जन्नत में मैंने कुत्ता जाते हुए देखा है, मजलिस में मैंने आते हुए नहीं देखा। जिन्हें बर्दाश्त होता है अली वो तवज्जो फरमाए। बाकियों का मैं ठेकेदार किसी का नहीं हूं। नमक अली का खाते हैं तो उसी के गुण गाए जाते हैं। 40 रातों के लुत्फ आ रहा है ना। 40 रातों की गैबत के बाद जब मूसा लौटा, कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। बड़ा नाम सुना है सबसे, पर देखिए हम लफ्ज कितने खरीदार निकल आते हैं। वो जो गाय का बछड़ा था ना, वो गाय का बछड़ा था नहीं, मट्टी का बना हुआ गौशाला था। बहुत मेहरबानी। वो मट्टी का खुद उन्होंने बनाया, फिर उसी की पूजा कर रहे थे। अगले जुमले पर बोलो तो जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका मकरूज। वो जो मट्टी का बना हुआ गौशाला था वो बोलता था, डकारता था। यूं हैरान को निगाहों से मूसा ने कौम को देखा, फिर उस मट्टी के बछड़े को देखा। कौम को देखकर कहते ये तो मैं बाद में पूछूंगा ना कि तुम्हें गुमराह किसने किया। आयो जाफर जतोई, पहले ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली है। हाय हाय हाय। जो पहुंच गए उन्हें मैं वाह वाह करूंगा। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं ये हाथ, जी जी, इस बेजान में जान किसने डाली है। कौम ने कहा जी सामरी जादूगर ने। अल्लाह का बड़ा जलाली नबी था मूसा, जलाल के आलम में तेज कदमों से चल के गया, जाके सामरी का बिला तस्बीह के रेबान पकड़ा, झंझोड़ कर कहते हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि कौम को गुमराह क्यों किया।
پہلے جلدی بتا بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ جو ہاتھ بلند ہو جائیں گے ان کا میں قبر تک مقروض ہوں، جو سارے ہلاؤ گے تمہارا بھی مقروض۔ چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، یہ بھی عبادت، اٹھ کے بولنا ضروری نہیں۔ تفسیر نور و ثقلین میں تیرے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے داد علی کے فضائل سنے، ہاتھ نہ اٹھائے، داد نہ دے، واہ واہ نہ کرے، صرف علی کا نام سن کر لبوں پہ مسکراہٹ لے آئے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ مسکراہٹ کا ثواب ہے۔ اللہ جانے پھر علی کیا ہوگا۔ سامری جادوگر سے کہا یہ بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا جناب جبرائیل فرشتہ، میں لفظ کا نہیں حرف کا ضامن ہوں۔ اور باقی بات یہ ہے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اپنے ابا کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ 1 2 3 اب یورپ میں ہاتھ گننے پڑ گئے ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ ہاتھ کوئی خاص عاشق مرتضیٰ کا ہے۔ سار اٹھا کے رکھنا، صدا سلامت۔ دو مسئلے حل ہوتے ہیں، یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نام میں لیتا ہوں، دل منکر علی کا جلتا ہے، اور 1-2 پل میں میری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور دوسرا ماں کی شرافت کا پتہ چلتی ہے۔ خوبصورت ماحول بن گیا۔ قریب آپ میرے ہو گیا، مجھ سے دور نہ ہونا، اتنا بھی اپنے آپ کو قائم رکھو تو میرے اندر سے بات نکلتی رہے گی۔ اس نے کہا جی جبرائیل فرشتہ شکل بشری میں گھوڑے پہ سوار ہو کر یہاں سے گزرا۔ بہت شکریہ۔ تیری قوم نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لیکن مجھے پتا تھا یہ جبرائیل ہے۔ کیوں اسے پتا تھا؟ یہ سوال ہے میرا، کیونکہ جبرائیل کا اور سامری کا کچھ عرصہ ایک رشتہ رہا ہے۔ یہ علماء سے پوچھنا کہ وہ رشتہ کون رہا ہے، ورنہ میں 8-10 دن ادھر ہی ہوں۔ جعفری صاحب کو فون کرا، میں آپ کو بتا دوں گا، ذرا نہ رات وہاں پہ آنا، پھر تو حاضری ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے۔ اب بالکل سورۃ طہ کی آیت، وہ کہتے فَقَبَضْتُهُ قَبْضَةً، میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لی۔ جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی ایک مٹھی بھر اٹھا لی۔ اب وہی مٹی چٹکی بھر جس بے جان پہ پھینکتا ہوں۔ جو ہاتھ بلند کر سکتے ہو کرو حیدری۔ اب وہی جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی چٹکی بھر، ایک چٹکی جس بے جان پہ پھینکتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ گھوڑا بھی جبرائیل کا ہے، فیصلہ دو نا، پریشان نہ ہو، نہ کرو نا، گنے چنے سے چند لمحات ہیں۔ گھوڑا جبرائیل کا ہے، جو ہاتھ پھینک رہا ہے وہ سامری کافر کا ہے، مشرک کا ہاتھ ہے۔ جبرائیل کے اب جو نہ بول سکا وہ یہاں پہ آیا نہیں ہو، ویسے میرے نقش نکالنے جو آیا ہے تو وہ نکال لے۔ جو ولا کا خریدار بیٹھے، جو عزائے حسین منانے کے لیے بیٹھے، وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ آج یورپ کے دھرتی پر جبریل آ کر جعفر جتوئی کو وہابہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ جملہ پتہ نہیں میں کس کی محبت میں کہنے لگا ہوں، ورنہ اتنے اوپن ماحول میں یہ جملہ میں کبھی نہیں کہتا، مجھے نسل سے پیارا ہے۔ وہ کہتے ہیں جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی سامری جادوگر جس بے جان پہ چٹکی بھر کے پھینکے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر عقل کا علاج کر، مجھے مشرک غالی نہ کہے۔ جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی سامری پھینکے تو بے جان میں جان آ جاتی ہے۔ جبریل ہے کیا؟ درزی ہے حسین کا۔ صدا سلامت رہے یہ ہاتھ جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے۔ مہربانی۔ سارے مل کے نوکری کرو، ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ نوکری ہوگی جی، راضی ہوگا سید۔ جبرائیل درزی ہے حسین کا۔ ویسے بھی سورۃ النحل کی ایک آیت یاد آ گئی ہے،
اللہ نسل آدم سے شکوہ کر رہا ہے، کہتے ابھی مجھے نسل آدم سے شکوہ ہے کیا کہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ ان کا باطل پر ایمان ہے۔ سارے ہلانے والے کو تو میں نے زندگی میں شیعہ نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ میں پاکستان میں نہیں تو یہاں پر کچھ اور ہو گیا ہوں، پڑھنے کا اپنا انداز وہی ہے، تمہارے سننے کا انداز کیا ہوگا، میرے ساتھ مزاج ملانا پڑے گا۔ وہ کہ اللہ کہتا ہے یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔ عجیب انداز گفتگو ہے کہ بلا جون بھائی، عجیب انداز گفتگو ہے کہ باطل پر ایمان ہے اور نعمت کے منکر ہے، جبکہ اصل شاہ جی باطل کی ضد حق ہے، نعمت نہیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور حق کے منکر ہیں۔ اللہ نے لفظ حق استعمال نہیں کیا، لفظ نعمت استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حق نعمت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ تلقین میں ہم پڑھتے ہیں کہ الموت حق، موت حق ہے، نعمت نہیں ہے۔ موت حق ہے، بہت مہربانی، نعمت نہیں، اس لیے ہر حق نعمت نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ باطل پر ایمان ہے ان کا، حق کے منکر ہیں، تو پھر کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا حق کہ جس کے مقابلے میں باطل کو مانا جا رہا ہے، نعمت کے انکار کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی نعمت اللہ کی طرف سے ہے جس کا انکار کر کے بندے باطل کو ماننا شروع ہوئے، اللہ کو آیت بھیجنی پڑ گئی، خدا کو نسل آدم سے شکوہ کرنا پڑ گیا کہ یہ نعمت کا انکار کر کے باطل کو مانتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ شک کرنے والے کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، محمد فرماتے ہیں جو شک کرے علی کے فضائل میں وہ حرامی ہوتا ہے۔ ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، منبر پہ تیرا اور میرا مرشد علی تشریف فرمائے، خطبہ دیتے 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 اسی آیت کی تلاوت علی نے کی۔ یعلم یمانی مجمع کے وسط میں اٹھا، بلا تشبیہ علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا وہ نعمت کون سی ہے جس کے مقابلے میں باطل کو لوگ مانتے ہیں؟ بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف علی اشارہ کر کے کہتے ہیں یمانی سن، اللہ کی وہ نعمت جو وہ بندوں کو عطا کر کے احسان جتلاتا ہے، وہ نعمت بس میں علی ہی تو۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے یہ ہاتھ جی کہ جی جی مہربانی، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں حیدری مہربانی۔ پروردگار ان کی داد و تحسین و نعرے و صلوات، وہوہ اور چہروں کے گلاب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مان گئے کہ نعمت علی ہے، لیکن وہ بدبخت کون ہے جو نعمت کے مقابلے میں باطل کو مانتا ہے؟ یہ معجزہ نہیں، معجزے سے کم بات نہیں ہے۔ تجار غیر میں تم علی علی کر رہے ہو، کیونکہ علی ایک جبر مشیت کا نام ہے جو دشمن کے بھی چباڑے چیر کے نکل آتا ہے۔ سارے ایسے بول پڑتے تو میرا کام اور ہو جاتا ہے۔ میں ابھی تک سوچ میں ہوں کہ تم کس بات پہ خوش ہو جاؤ گے، تم تھوڑا سا میرے قریب اور آ جاؤ۔ پروردگار وہ کون ہے لعنتی جو باطل کو مانتا ہے، حق کا منکر ہے، نعمت کا منکر ہے؟ مثلا میں اپنی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ خود بخود اڑ جائیں گے۔ مثلا ایک بندہ پاکستان میں گناہ کر رہا ہے، اسے پوچھا ہے کیوں گناہ کر رہے تو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ آپ کیسے ملک میں گناہ کر رہے ہو، تو کیوں کر رہا ہے گناہ؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ امریکہ میں گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ سعودیہ میں گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ نہیں بولو گے تو معافی علی سے گھر جا کے مانگنا، ورنہ میں دیار غیر میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ جعفر تو اس سے بڑا باطل پر کیسے یقین رکھیں گے؟ یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، علی کو حاضر ناظر نہیں۔ جو ہاتھ اٹھ سکتا ہے اسے اٹھانا چاہیے، جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے حیدری۔ راضی ہو گئے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ علی نے 40 جگہ پہ روزہ افطار کیا، مولوی صاحب کہتے ہیں یہ عقل نہیں مانتی، عقل ہو تو مانے۔ جس
چہروں پہ مسکراہٹ. بھائی علی قربانی مانگتا ہے, دے سکتا ہے تو مان, ورنہ جان چھوڑ علی کی. علی کو بازاری شیعہ نہیں چاہیے, علی کو سر دینے والا شیعہ چاہیے, جسے سسرال پیارا ہے, گھر بیوی یا اولاد, گھر بزنس, بنگلے, کوٹھیاں, گاڑی پہ, چھوڑ علی کی جان نہیں چاہیے. اور علی جن ولی اللہ جعفر جو تو یہ اپنی بات کرتا ہے, مجھے آپ کی خبر نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس دل میں علی کیسے کروٹیں لے رہا ہے, مجھے خبر ہی نہیں ہے. وہ یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے, مجھے اپنی خبر ہے. میں نے علی کو جنت کے لالچ میں بھی نہیں مانا. لالچ میں مانا تو کیا مانا؟ نہ علی کو جہنم کے ڈر سے مانا. ڈر سے مانا تو کیا مانا؟ جعفر جو تو نے علی جن ولی اللہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے, کیونکہ حلالی حرامی کی پہچان ابا نہیں علی ہوا کرتا ہے. جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے یہ خاص عاشق مرتضیٰ ہے, جس چہرے پہ اداسی ہے قصور میرا نہیں ہے. اب میں کیا کریں, مشکل زمانہ ہے, مشکل دور ہے. بات کھولے لوگ جینے نہیں دیتے, بات پردے میں کریں تم سر مار دیتے ہو. اس مشکل دور میں ہماری مدد کیا کرو یار. اگر ہم کہیں کہ علی نے 40 جگہ پہ روزہ کھولا, سنی کتاب دکھاؤں یار جس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ رسالت امام نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کی افطاری کروائے اسے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو. تو چند لوگوں نے آپس میں دوسرے سوچنا شروع کر دیا, جب مومن کی افطاری کا اتنا ثواب ہے تو امیر المومنین کی افطاری کا کتنا ثواب ہے. تو ایک بندے نے امیر المومنین سے گزارش کی, علی مہربانی کرو آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے. وہ دعوت دے کے گیا, دوسرا آ گیا, مولا جی مہربانی ہو سکے تو روزہ میرے ساتھ. علی فرماتے ٹھیک ہے. تیسرا آیا, علی فرماتے ٹھیک ہے. چوتھا آیا, علی فرماتے ٹھیک ہے. 10واں آیا, علی فرماتے ٹھیک ہے. 40 مومنین کی افطاری کی دعوت قبول فرما کے بیٹھے علی کہ مسجد نبوی کے محراب سے حسین کے نانا بولے, یا علی, جی مولا آج روزہ میرے ساتھ. لبیک یا رسول اللہ, حاضر. ٹھیک ہے, رسول کی دعوت بھی قبول, 40 مومنین کی بھی قبول کر کے بیٹھے کہ دروازے سے حسنین آ گئے. بابا جی میرے بچوں, اماں کہہ رہے روزہ گھر افطار کرنا. علی فرماتے ٹھیک ہے, روزہ افطار ہو گیا. صبح کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار کے مسلمان مسجد میں تشریف لائے. ایک نے دوسرے سے کہا یار علی بڑا کریم ہے. وہ کیسے؟ میرے ساتھ روزہ افطار کیا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے تو جھوٹ نہ بول. جس بات کی تو بات کر رہے وقت کی اس وقت علی میرے ساتھ تھا. تیسرا کہتے تم دونوں جھوٹے, علی میرے ساتھ تھا. وہ کہتے تم تینوں جھوٹے, علی میرے ساتھ تھا. وہ کہتے تم چاروں جھوٹے, علی میرے ساتھ تھا. 40 مومن آپس میں جھگڑ پڑے. 650 سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے اٹھا. کہتے جھگڑ دے کیوں ہو, اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جو کائنات کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. 40 مسلمانوں کو لے کر سرکار سلمان جناب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بلا تشبیہ سلمان نے ہاتھ باندھے. رسول فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے اللہ کے نبی آپ کے یہ امتی لڑ رہے ہیں. وہ کہتے علی میرے ساتھ تھا, وہ کہتے علی میرے ساتھ تھا. رسول فرماتے ہیں کب کی بات ہے؟ یہ افطاری کی. فرماتے ہو تم بھی سچے, لیکن جس وقت کی تم بات کر رہے ہو علی تو میرے ساتھ تھا. پہلی مجلس ہے یورپ میں آپ کا مزاج چیک کر لوں, پھر باتیں کھل کے کر لیں گے. ہاں نا, علی میرے ساتھ تھا. رسول فرما کے بیٹھے کہ دروازے سے جناب سیدہ بولی, بابا آپ بھی سچے, بہت مہربانی بھیا, آپ کے صحابہ بھی سچے, لیکن جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں تیری رسالت کی قسم علی گھر سے باہر گیا ہی نہیں ہے. میں بولتا جاؤں گا میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے, جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ زبان سے بولتا ہے, جس کا خراب ہو وہ نماز میں بھی سر مار لیتا ہے. میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں, نہ کسی کے ابا کا نوکر ہوں, نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. میں آیا تمہاری محبت میں تھا, عشق علی مجھے بات میری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ جعفری صاحب سے کہتا ہوں جسے پسند کرتے اسے سنے میری ٹکٹ کرو, میں جاؤں پاکستان. عزت شبیر کی قسم جب بطول چپ ہوئی فنزل الجبریل علی الارض, فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا, محمد کی جوتی پہ بوسہ دے کر کہتے اللہ کے نبی آپ بھی سچے, تیری بیٹی بھی سچی, تیرے صحابہ بھی سچے, لیکن تیری بیٹی کی چادر کی قسم جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں علی اللہ کا مہمان عرش پہ بن. اب پتہ چلا ہے کہ میرے سامنے علی والوں کا اجتماع ہے. اب جو ہاتھ بلند ہوا ہے ہاتھ بلند کرو, حلالی حیدری. باطل پر ایمان ہے,
मातमी को सलाम कर रहा हूं। कलंदर बातिल पर ईमान है, नेमत के मुनकिर हैं। हम घोड़े के पुजारी नहीं और तू भी घोड़े का दुश्मन नहीं। बोलो, समझ आ गई आपको बात? अभी खोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये काले कपड़े पहनने वाली ये मातमी या हुसैन के अजादार या अली के मवाली घोड़े के पुजारी होते तो हर घोड़े को झुकते। हाथ पैर मार नहीं पाएगा निशा जी। मैं तो कहता बड़ा डिसेंट अच्छा सा माहौल है, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपके साथ शामिल। हुसैन के मातमी सदा जियो। अगर ये घोड़े के पुजारी होते तो जहां घोड़ा देखते वहीं झुक जाते, और अगर तू घोड़े का दुश्मन होता तो हर घोड़े को रोकता। पता चला ना ये घोड़े के पुजारी है, सर न मारना, मेहरबानी फरमाना, ना तू घोड़े का दुश्मन है, ये भी निस्बत को सलाम करते हैं। तू भी निस्बत का दुश्मन है। ये देखना, अब क्या करें? जिद का इलाज नहीं है, अल्लाह के पास नहीं है, तो हम कौन होते हैं? हम तो बंदों के भी आगे से पस्त तरीन मखलूक। अल्लाह की वैसे तो अफजल है इंसान, लेकिन बाकी अंबिया मुरसलीन जो निजाम कायनात है अल्लाह की हुज्जतों से तो हम पस्त हैं। पस्त तरीन मखलूक कैसे समझाए? ये तो सिर्फ वकालत हो रही है, ये तो अपनी मैं सफाई पेश कर रहा हूं। ना तू घोड़े का दुश्मन, न हम घोड़े के पुजारी। निस्बत के बदलने से एहतराम बदल जाता है। अब जो पहुंच गए तुम्हारी क्या बात है? जंजीर ना चलाओ, क्यों? खून के साथ नमाज नहीं होती। ये खून के साथ कपड़ों पे लगता है, नमाज नहीं होती। क्या करें? किसका कुंडा बजाएं? अपनों को समझाएं? अली वालों से अली मनवाएं? ये हमारी बदनसीबी नहीं इस दौर के खुतबा की कि जो पिछले उलमा गुजरे वो गैरों से मनवाते रहे, हमें अपनों के पापड़ बेलने पड़ गए। चूंकि शिया भर्ती किए हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी। अगर ट्रेनिंग देते तो आज ये मसले हल हो जाने चाहिए थे। नज़ीर न चलो, ये गुलजना न चुमो, ये हराम है, मातम न करो। इस तो सादी बात हो सकती ही नहीं। न जाफर जतोई की खिताबत में से आसान बात हो आए, न इसके बाद होगी। तुम्हारी मर्जी है, बोलो न बोलो। मातम हराम है, हराम कह तो दिया। रोटी पकाती बीवी के सामने किचन में सारे सरदार होते हैं। सरदारी का पता मैदान में चलता है, चार दीवारी में नहीं। जो हाथ नहीं रखता उसकी मजबूरी है, जिसका हाथ हुआ और उसने ना उठाया वो अलम मस करके अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगे कि मौला कौन सा हाथ से जुल्म कर बैठा कि मेरे हाथ का सलामी तूने कबूल ना किया। यूरोप की धरती मुझे आज इस बात की कीमत देते, जन्नत के दरवाजे तक नौकर आपका मकरूज रहेगा। तेरे दुश्मन के मैं चबाड़े बंद करने लगा हूं। मातम हराम है, मातम हराम है। क्यों हराम है? हराम के माने आते हैं। हराम कहते किसे हैं? जो छुप के किया जाए। अब जो बोला है वो खास आशे के मुर्तजा है। हर हाथ कहां आले मोहम्मद को सलाम, हाथ बुलंद करो, हैदरी। मिशन में 7 जुलाई को इंशाल्लाह शाम 7 बजे में मिशन में हाजिरी होगी मौला के साथ। मौला के साथ क्या खूबसूरत माहौल बन गया। इतनी सारी बात थी जो आपने तवज्जो कर ली। हराम उसे कहते हैं जो छुप के किया जाए, करने के बाद पछताया जाए। और कैसे करीब हम
ہم ماتم چھپ کے نہیں کرتے، اشتہار چھپاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کل فلاں گلی میں، فلاں چوک میں، فلاں سٹریٹ میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں حسین کا ماتم ہو گئے، اتنی ماتمی سنگتیں شرکت کریں گی۔ اور یاد رکھ اس جملے پر، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، پھر پورے تمہارے عرب ممالک میں میں نے جملہ کہا، لیکن ایک میں شیعہ ڈھونڈ رہا ہوں ماتمی جو اس بات کی قیمت دے، شاید یہیں پہ مل جائے، نہ ملا تو میں اپنے آپ کو داد دیتا جاؤں گا۔ اور اگر ماتم کرتے کرتے ہمارا کوئی ماتمی شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہا ہے، سدا جیتے رہے حسین کے ماتمی۔ علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقام ہو، میرے استاد تھے، ان کے پاس میں پڑھتا رہا مدرسے میں، جامعہ میں کربلا گاہ میں لاہور، ان کی بک میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، نہ ہو تو میری زبان تمہارے حوالے۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں بندہ میرا دشمن غم میں مبتلا ہو، میرا دشمن ہے غم میں مبتلا ہے تو یہ فطرت ہے کہ میں خوش ہوں۔ بہت شکریہ یار، اپنی میں مبتلا ہے، اپنی پڑی ہوئی میری جان چھوٹی ہوئی، کسی کا دشمن، آپ کا دشمن غم میں مبتلا ہو آپ خوش ہیں، جس کا بھی یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ غم میں مبتلا اپنے دشمن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں حسین تیری نالین پہ میں کائنات قربان کر دوں، پتہ نہیں کیا تاثیر ہے تیرے غم میں، ہاتھ میرے سینے پہ پڑتا ہے تکلیف کسی اور کو ہوتی۔ دنیا ڈالر پاؤنڈ پیسہ روپیہ خرچ کرتی ہے کہ غم دور ہو۔ مہربانی کی بلا، یہ کیسی قوم ہے جو روپیہ خرچ کرتی ہے کہ غم ملے؟ چہرے تو سارے موالیوں کے ہیں، سارے میرے سامنے حلالی بیٹھے ہو، ہر چہرے پہ میں ولا کی بہار دیکھ رہا ہوں، شکن کسی پہ نہیں ہے الحمدللہ، برداشت ہو رہا ہے۔ علی ماتم ذوالجناح معجزہ آیا ہے، معجزہ کے کیا معنی ہے؟ دشمن علی کی میں نے نیندیں حرام کر دی ہیں، وہ ساری رات فیس بک پہ جاگتا ہے، میں چین کی نیند سوتا ہوں، جو جاگ رہے ہو توجہ فرماؤ۔ حسین کی عزت کرتا ہے، بھرے میدان میں جعفر جو تو میک پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہے، اللہ زندگی کرے ناصر جعفری صاحب کی جنہوں نے یہ ماحول اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ حسین کی مات میں عزتدار سدا سلامت رہو۔ ابھی 26 جولائی کو پھر ذاکرین علماء سارے پڑھیں گے، کل 2-4 دن میں بھی تمہارے سامنے حاضر ہوں، محبت کرتے رہو گے تو باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ معجزے کے معنی کیا ہے؟ ما فوق الفطرت، جو فطرت سے ہٹ کے ہو وہ معجزہ ہے۔ خوبصورت بات، مثلا لکڑی کی یہ بینچ پڑے ہیں، لکڑی کے یہ کرسیاں پڑی ہیں، لکڑی کی فطرت ہے کہ یہ ساکت ہو، ساکن ہو، یہ ہلے نہ، اس کی فطرت ہے۔ ابھی یہ بینچ یہ کرسیاں یہ چیئر یہ ہلنی شروع کر دیں، فطرت سے ہٹ کے، معجزہ ہے۔ بزرگ پہنچ گئے، نوجوان میری انگلی پکڑنا، میں آپ کا ہم سفر ہوں، فطرت سے ہٹ کے جو ہوگا وہ معجزہ ہے۔ قبلہ بھی تشریف فرمائے، معززان صاحبان تشریف فرمائے، میرے محسن تشریف فرمائے، حسین کے ماتمی تشریف فرمائے، میرے جانی پہچانی شخصیات تشریف فرمائے، کم از کم 30-40% مجمع کے مجھے نام یاد ہیں، میں نام لے لوں گا، اتنی خوبصورت بات ہے، اگر قیمت مل گئی تو جب قبر میں پہلی ملاقات میری علی سے ہوگی تمہاری گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے حد کر دی اس بات پر۔ فطرت سے ہٹ کے جو چیز ہو وہ معجزہ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ غم فراموش ہے، غم بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی کیا بات ہے، جو پہنچ گئے ہو میں آپ کا واہ واہ کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہا، آپ کا ہم سفر ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ غم فراموش ہے، غم بھول جاتا ہے، جس کی فطرت ہے۔ مثلا ہمارے کسی رشتہ دار کی روح پرواز ہوئی تو اس وقت اتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ محلہ جاگ جاتا ہے، پوری گلی جاگ جاتی ہے، چاہے آدھی رات سے بھی ہو، غم کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ چارپائی سے غسل کے تختے پہ آ گیا ہمارا وہ رشتہ دار تو غم کی کیفیت تھوڑی سی کم ہوئی، مہربانی۔ غسل کے تختے سے پھر جنازے کی چارپائی پہ آ گیا، غم کی کیفیت کچھ اور کم ہوئی۔ جنازہ پڑھا گیا، آپ کے کیا کہنے، غم کی کیفیت کچھ اور کم ہوئی۔
جنازے سے قبر میں اتارا، تعویذ قبر بند ہوا، غم کی کیفیت مزید کم ہوئی. پھر تیسرے دن سوئم قل خانی، غم کی کیفیت اور کم ہوئی. پھر 10واں 20واں غم کی کیفیت اور کم ہوئی. جو پہنچ گئے ہو کیا بات ہے. پھر چہلم 40واں غم کی کیفیت اور کم ہوئی. پھر سال کے بعد یاد کرنا ہے برسی. پورا پنڈال میں سے جو ہاتھ نیچے رہ گئے، یہاں پر ہے نہیں ویڈیو والا، میں نے اسے کہتا کہ ویڈیو بنا میں پاکستان لے جاؤں گا. کتنا بڑا حوصلہ اس بندے کا تھا، حسین کے ماتمی کا، جس نے نوکر کو واہ واہ نہیں کی. میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں، بندہ وکیل کو شاباش دیتا رہے تو وہ کام آپ کے کرتا رہتا ہے. حسین کی عزت قسم. یعنی پھر سال کے بعد یاد کرنا ہے. اور تیرے مرشد علی کا فرمان ہے انسان کی مرنے کے بعد جو یاد والی حیات ہے وہ ایک 100 سال ہے. 100 سال کے بعد اس کی قبر کا نشان بھی ختم. یادداشت تو دور کے بعد قبر نہیں ملتی. یعنی غم بھول جانا انسان کی فطرت ہے. تو جا پھر دشمن ازادار کو میرے پیغام دے کہ جعفر جتوئی نے تیری زبان کھینچ لی ہے. 1400 سال گزر گئے، آج تک حسین کا غم یاد ہے تو معجزہ ہے جو کہ فطرت سے ہٹ گیا. اللہ اکبر. جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے یہ ہاتھ کو سیدہ خیرات عطا فرما رہے ہیں. اس خوبصورت ماحول میں، اس اوپن ماحول میں اتنے کھلے اب یہاں کیا کرے گا؟ یہ جو بچے نے وہ کھڑے ہو کر علی کا نعرہ ماری، یہاں پر میں کیا کروں گا؟ اسے چھین سکتا ہوں علی؟ کائنات کے مرتضی مہدی صاحب میرے بھائی ہم اکٹھے پڑھتے رہے، کائنات کے جتنے تیرے مسلم مذہب اور فرقے ہیں سب کے مفتی اکٹھے کر کے لے آ. 1 2 3 وہ بچہ یہ بچہ، ان پہ مجھے نماز واجب کر کے دکھائیں. چلے گئے وہ بندے جو ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرتے تھے. چلے گئے وہ بندے جعفری صاحب کی بلا جو ہاتھ اٹھا کے علی سے خیرات لیتے تھے. نہیں ہے نماز واجب جیسے اٹھ کے نعرہ مارا ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں، نماز ان کی منتظر ہے. اس سن کو پہنچے پھر واجب ہوگی. روزہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اس سن کو پہنچے پھر واجب ہوگا. حج ان کا منتظر ہے. نجف کا شاہ مدد فرما. واجب نہیں ہے لیکن مجھے سیدہ کی پاک چادر کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، امیر المومنین کی پاک وجہ اللہ چہرے کی قسم، ولایت علی کے عظماء کی عزت کی قسم ہے، جھوٹ ہے پر اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولوں. حسین کی ماں مجلس میں تشریف فرمائے، مجھ سے ذاکرین چھین لے تو نہ بولے تو بھی مجرم بطول کا بنتا ہے. بطول کی قسم ہے جس بچے پہ نماز واجب نہیں علی ابھی واجب ہے. ہاتھ جو بلند ہو سکتا ہے اسے ضرور ہونا چاہیے. گواہی دو، ہاتھ بلند کرو. ہے نری ولایت علی سن کا انتظار نہیں کرتی. میرا ہدایت کا دروازہ نہیں، وہ نجف کے شاہ کا ہے. جسے دے جسے نہ دے، بات پہنچانا میرا حق ہے. دیکھو نماز کیسا واجب ہے جو کسی پہ ہے کسی پہ نہیں ہے. کسی پہ نماز واجب ہے کسی پہ نہیں ہے. حج کسی پہ واجب ہے کسی پہ نہیں ہے. یہ ایسا واجب ہے. لیکن ولایت علی جو ہے یہ ہر کسی پہ واجب ہے. کیوں؟ آخری بات کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق ہے جسم سے. جسم کو ضرورت ہے بلوغت کی. علی کا تعلق جسم سے نہیں روح سے ہے. بہت شکریہ جو ہاتھ بلند ہو گئے. اور آخری ماتمی کو میں نوکر سلام کر رہا ہوں. علی کا تعلق روح سے ہے جسم سے نہیں ہے. نماز کا جسم سے، روزے کا جسم سے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جب تم سفر میں جاؤ تو آدھی نماز پڑھو. سفر میں جسم تھک جاتا ہے، اللہ کہتا ہے آدھی پڑھ. تھوڑا سا ماحول خراب نہ کرنا، بس 2 منٹ دینا مجھے. اللہ کہتا ہے جب تم سفر میں جاؤ تو روزہ نہ رکھ، کیونکہ سفر میں نقاہت ہوتی ہے جسم میں. بات پھر رکھ لیں. لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہونے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو 1 رات علی کو مانو 1 رات نہ مانو. چونکہ تعلق روح سے ہے جسم سے نہیں ہے. بھائی دیکھو
یہ فقہ کا مسئلہ ہے، جا توضیح المسائل کسی مجتہد اعظم کی لے آ، ابھی لے آ، گھر میں جا کے پڑھیں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کنویں میں کتا گر کے مر جائے تو 70 ڈول نکالو، 70 وہ مقدار ہے تمہاری فقہ میں۔ بندہ گر کے مر جائے تو سارا پانی نکالو۔ مجبوریاں کھا گئی ہیں ہمیں، ورنہ ہم بات یہاں پر جعفر جو تو روک نہیں سکتا، نمک علی کا چاٹتا ہوں جبر مشیت کا نام علی، جاب انسان کے بچہ بن علی کو نہ بھونکا کر، حسین کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں، مرتا مر جاؤ، کتے جیسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں علی جیسا تو کیسا ہو۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ کو خاص عاشق مرتضیٰ۔ ختم ہو گیا جعفر جدہ کی پڑھائی۔ رات کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر آپ تشریف لائیں تو۔ پھر مانو ولایت علی پہ پکے رہنے، کچھ رہے نہ رہے، جھوپڑی ہو، بنگلہ ہو، سائیکل ہو، پراٹھا ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، امارت ہو، غربت ہو، ضعیفی ہو، علی پہ پکے رہنے۔ باقی رہی مجلس، عزاداری، ماتم، زنجیر زنی، بات سمٹ گئی ہے جبکہ شروع بھی نہیں کر پائے۔ یزید کی بھی حکومت آ جائے نا تو یہ ماتم اور مجلس بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس جس چیز کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے وہ قیامت تو آ سکتی ہے، علی کی بیٹی کی رکھی ہوئی بنیادیں ہل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہو گیا جی، رونے کا موسم ہے، جن کی ہے نکل گئی ہے بی بی کی خیرات سمجھیں، جن کی نہیں نکلی بی بی آپ کو بھی خیرات عطا فرمائے۔ سوچنا نہیں ہے کیے بغیر صف سے اٹھی نہ، کیونکہ اس کے جنازے میں تو بیٹھا ہے جس کی پردیس میں بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ میں ابھی جعفری صاحب نے ٹکٹ کرائی تو میں لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو رش نہیں تھا، میرے چند دوست ہیں ایئرپورٹ پر پی آئی کی، میں نے سے پوچھا رش نہیں، انہیں کہا جی واپسی پہ بہت ہوگا، کیونکہ ہر بندہ عید کرنے کے لیے وطن پہ آتا ہے۔ کتنی آس تھی علی کی بیٹیوں کو اپنی عید کی، صدقے جاؤں بندوں پر جو ہے کر کے بطول کی بیٹیوں کو پرسہ دے رہے ہو۔ جنازہ برآمد ہونا ہے، شہادت میں نے امیر المومنین کی نہیں پڑھنی، جو جملے پڑھنے ہیں بس، اور اسی پہ تابوت کی برآمدگی آپ پرسہ داری پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی رات کو آپ سے، پھر مزید بات ہم کر لیں گے۔ علی کی بیٹیاں کے نصیب ہی اپنے ہیں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، دونوں عیدیں سادات کی کوفہ کھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مر جاتا بھری جوانی میں جعفر جو تو یہ غربت آل محمد نہ پڑتا، کوئی ہاتھ ہوگا جو سینے پہ مارے گا ضرور۔ عید الفطر آئی تو زینب یتیم ہو گئی، عید الضحیٰ آئی تو مسلم مارا گیا، دونوں عید سادات کی کوفہ کھا گیا۔ عزت حسین کی قسم ہے، چادر سیدہ کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، علی نے 18 بیٹوں کو بلایا، 2 جملے پڑھنے، کہتے ہیں حسن حکومت میری ہے، شاہی میری ہے، تخت میرا ہے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے میری حکومت میں، میری زندگی میں زینب ایک دفعہ کوفہ دیکھے ضرور۔ جن کو سمجھ آ گئی ہے ان کے ہاتھ سینوں تک بھی چلے گئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آئی کوشش کر علی کی بیٹی سے خیرات مانگ۔ حسن ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیا خوبصورت ماحول بن گیا ہے۔ حسن ایک بات ضرور یاد رکھنا، دن کو آرام کرنا ہے، رات کو سفر کرنا ہے، اور میری بیٹی کو میری طرف سے کہنا ہے اگرچہ تو سفر کی عادی نہیں ہے لیکن تیرے بابا علی کی خواہش ہے میری زندگی میں ایک دفعہ آ صحیح کوفے، ایک دفعہ حوصلہ کرنا۔ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، کیا کریں، غربت ان کی پڑھیں تو کائنات پتہ نہیں پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان گر کیوں نہیں پڑا۔ جب علی کے بیٹے سفر کر کے کوفہ سے مدینے پہنچے تو جناب زینب عالیہ نے اپنی ماں کی حویلی میں، بابا کی حویلی میں اعلان کیا کہ بڑی دنوں کے بعد میرے بھائی سفر سے واپس آئے، مجھے زینب کی خواہش ہے کہ آج رات کا کھانا
मेरे भाई मेरी दस्तरखान पे खाएं। दस्तरखान सज गया, खाने कनीजों ने लगाए, अली की बेटी के भाई बैठ गए। खाने के बाद हसन हुसैन को देखता है, जिसे समझ आ जाएगी उसकी है निकलेगी जरूर। हुसैन हसन को देखता है, हुसैन इशारा करता है तू बाबे का पैगाम दे। हसन इशारा करता है ज्यादा प्यार तेरे से है, तू बाबे का पैगाम दे। हुसैन इशारा करके कहते हैं बाबा के बाद इमामत की अमामत तेरे सर पे है। बड़ी लफ्जों को इकट्ठा करके अली की बेटी भाइयों के चेहरों को देखकर कहते कुछ कहना चाहते हो मुझसे? क्या बात है जिनकी है निकल गई है। हसन कहते हैं ज़ैनब पैगाम बाबे का है लेकिन है मुश्किल, अब पता नहीं क्या होगा। बीबी कहती मेरे बाबे का पैगाम तो ना हुआ, हुक्म हुआ, जल्दी मुझे बताओ मेरे मुसाफिर बाबा ने क्या हुक्म दिया है। हसन कह रात बांध कर कहते हैं ज़ैनब बाबा कहता है एक दफा कूफे आ मेरी जिंदगी में। कूफे का नाम आया, अली की बेटी से अपनी मसनद छूटी। हसन की दाढ़ी पे बोसा देकर कहती है मैं और कूफा। हसन तुझे पता है मैं नाने के रोजे पे भी रात के बाद कभी नहीं गई। हसन कहते बाबे का हुक्म है। बीबी कहते मैंने जिंदगी में महमल देखे ही नहीं, पढ़ किताबें पूछ उलमा से। 8 दिन या 10 दिन हसन मौला महमल घर बिठाते। फिजा से कहा अम्मा फिजा मेरी बहनों को महमल पे बैठने और उतरने का तरीका बताओ। बंदे थोड़ू ने है कि ये समझ सबको आ गई है। आंसू तेरे बस में नहीं है, तेरे बस में है। अगर काले कपड़े पहन के आ गया है तो है कि ये बगैर न जाए। अल्लाह अकबर। 10 दिन के बाद जनाब फिजा हसन से कहती है हसन अब कोई हो या ना हो, ज़ैनब अकेली सवार भी हो जाएगी, महमल से उतर भी आएगी। बेटियों के पर्दे आपके सलामत रहे इस दयारे गैर में जो अली की बेटियों को पुरसा दे रहे हो। एक दफा इतनी है कर जो जन्नतुल बकी तक तेरी है की आवाज चली जाए। मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, माता में हुसैन की सदा देने लगा हूं। सफर शुरू हुआ, कभी अब्बास दाएं कभी बाएं, पता नहीं कौन जुमला समझेगा और कौन नहीं समझेगा। काफी देर गुजर गई सफर करते करते। अचानक जनाब ज़ैनब ने हुसैन से कहा हुसैन मेरा अब्बास कहाँ है? हुसैन कहते 3-3 मील तेरे महमल से दूर चला जाता है। हर आने वाले मुसाफिर को हुक्म देते हैं रास्ता तब्दील कर, इस रास्ते से मेरी मुर्शिद आजादियों का गुजर होने लगा है। बीबी कहती है अब्बास को जल्दी बुला, जब तक मैं अब्बास का चेहरा न देखूं मेरी थकावट नहीं उतर। अल्लाह अकबर। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, बाकी मसाइब रात को इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। मातम कर करके मर भी जाए तो हक अदा हमसे नहीं होता। अली का हुक्म था कि कूफा से 3 मंजिल दूर मेरी बेटियों के महमल रोकना, वहीं पर खेमे लगाना। मुझे अली को पैगाम देना, मैं खुद बेटी को लेने आऊंगा। पाकिस्तान में बड़ी जगह पे जुमला मैंने पढ़ा है, लेकिन हमारा इलाका है मुजफ्फरगढ़। हर लोगों के सुनने का अपना अंदाज है। मुजफ्फरगढ़ इस जुमले पे इस लफ्ज पे मजलिस खत्म हो गई, लोगों ने मातम करना शुरू कर दिया। आपके अंदाज का मुझे नहीं पता। अली को पैगाम मिला, अली सफर शुरू किया। रात के वक्त बेटी के खैमे के सामने आके खड़े हो गए। 18 बेटे बाहर खड़े हैं। हसन कहते बाबा जाओ बेटी के खैमे में। अली कहते हसन पहले जा अंदर और अपनी बहन से पूछ इजाजत है। ज़ैनब तेरे खैमे में बाबा। यही हक बनता था जो हाथ मातम करने लग गए, यही हक बनता था जो बुजुर्गों के चेहरों का मातम कर रहे हो, जो हाथ अभी तक मातम नहीं कर सका किसी बड़े अमीर आदमी का हाथ हो। जब बाबा का पता चला ज़ैनब से जमीन छूटी। अल्लाह अकबर। अली इजाजत लेकर बेटी के खैमे में गया, बेटियों के सर पे प्यार दिया, महमल तैयार हुए, फिर बेटियां सवार हुई। कर दुआ या मुझे मौत आ जाए या सबको जाफरी साहब है कि खैरात मिल जाए, जो मौत में बैठे मुझे माफी देना। अली इन बेटों को हुक्म दिया अब तुम जाओ, मैं जानू और मेरी गरीब बेटियां जाने। 18 बेटे अली के घर चले गए। जुमला मैं कहूंगा जो हाथ अब मातम ना कर सके। 2 रकात नमाज बीबी उम्मुल मसाइब पढ़ी तो बीबी से माफी मांगी। 2 मर्तबा ज़ैनब कूफे आई है। जब पहली मर्तबा कूफे आई तो भी महारी अली था। जो पहुंच गए हो तुम्हारी क्या बात है। जब दूसरी दफा कूफी आई तो भी महारी अली था, लेकिन जो पहला अली था वो अमीर था, जो दूसरा अली था वो खून रोता था।
नसीब है अली की बेटी के, मेरी पढ़ाई खत्म होने लगी है, मैं यही चाहता था जो हर हाथ मातम करने लग गया है। अली की बेटियां तुम्हारे हाथों का पुरसा कबूल फरमाए, कंजूसी ना करी, ज़ैनब का पुरसा मैं तुम्हें देने लगा हूं। अली महार पकड़कर जैसे कूफा के बाजार में दाखिल हुआ, आधी रात का वक्त, अली की आंखें नहीं कुछ सावन के बादल बन गए, अमामा उतर के गले में आ गया, ऐसा ऐसा बोल कर कहते हैं ज़ैनब, ज़ैनब। महमल से डूबी हुई आवाज है, जी बाबा। कहते हैं ज़ैनब तेरे बाबा की शाही है, तेरे 18 भाइयों का पहरा है। ज़ैनब मेरा अमर से कायनात चलती है, परिंदों की परवाजें बंद हैं, फरिश्तों के दरीचे बंद हैं, आधी रात है देखने वाला कोई नहीं, बाबे की ख्वाहिश पूरी कर, थोड़ा सा महमल का पर्दा हटा और गौर से देख ये कूफा के बाजार का पहला मोड़। कोई हाथ है सही जो गुरबत अली का मातम कर सके। ज़ैनब खामोश रही, अली आगे चढ़ा, 2 मिनट के बाद मैं मातम हुसैन की सदा दे रहा हूं, तेरे नसीब में हुआ तो तेरी है निकल जाएगी जरूर। दूसरे चौक पे जब अली पहुंचा तो फिर आवाज देकर कहते ज़ैनब तेरा बाबा हुक्म दे रहा है, थोड़ा सा पर्दा मजीद हटा और गौर से देख ये कूफा के बाजार का दूसरा मोड़ है। मर जाए जाफर तो ये कैसे पड़े। जब कूफा के बाजार का सेंटर चौक आया ना, अब माफी दो, चूंकि मोमिन का दिल नाजुक होता है, मैं गलती नहीं कर रहा जो माफी मांग रहा हूं, तेरे दिल की नरमी से डर के माफी मांग रहा हूं। जब उस चौक में अली पहुंचे, जैसे चौक में बदमाश ज्यादा खड़े हुआ करते थे, अली कहते हैं ज़ैनब अब तेरा बाबा हुक्म देता है, सारा महमल का पर्दा हटा, गौर से देख ये कूफा के बाजार का सेंटर चौक है। अब अली की बेटी से रहा ना गया, पर्दे से गैर के बाबा ये बाजार, ये चौक, ये मोड़, ये गलियां, ये मोहल्ले बेटों को दिखाए जाते हैं। बाबा मैं तेरी पर्दादार बेटी हूं, मुझे क्यों दिखाता है कूफा के चौक और बाजार। इतना रोया अली कि अल्लाह का अर्श कांपने लग गया। अली कहते हो सकता है कभी तुझे दोबारा कूफे में आना पड़े तो तुझे पता होना चाहिए ये कौन सा मोड़ था। बीबी कहते बाबा मैं बाजार में क्यों आऊंगी। अली कहते